السلام علیکم دوستو، اردو نالج چینل میں آپ کو ویلکم۔ دوستو آج کی میری یہ ویڈیو ڈھونگا گلی میں پائپ لائن ٹریک کی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پائپ لائن ٹریک کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا اور کچھ ہسٹوریکل پوائنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو پائپ لائن ٹریک ڈھونگا گلی سے شروع ہوتا ہے، ایوبیا اور موٹو ٹنل کے مقام پر پہنچتا ہے۔ یہ ٹریک تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ پائپ لائن ٹریک ایوبیا نیشنل پارک کا ہی حصہ ہے۔ اسلام آباد سے اس ٹریک پر جانے کے لیے تقریباً 81 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، جبکہ مشہور سیاحتی مقام مری سے اس ٹریک کا فاصلہ تقریباً 33 کلومیٹر ہے۔ اس ٹریک سے ایک اور مشہور سیاحتی مقام نتھیا گلی کا فاصلہ تقریباً 6 کلومیٹر ہے۔ اندازے کے مطابق ہر سال 10 ملین لوگ گلیاڈ ریجن کی سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور ایوبیا نیشنل پارک بالخصوص پائپ لائن ٹریک ہے۔ پائپ لائن ٹریک کا تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے طے کر لیا ہے اور مزید آگے تقریباً 2 کلومیٹر ہے۔ یہاں کے راستے کے مناظر بہت خوبصورت ہیں، ہریالی ہے اور بہت زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں۔ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ پائپ لائن ٹریک کا دوسری سائڈ جو ہے نا وہ سٹارٹنگ پوائنٹ وہ نظر آتا ہے۔ یہاں پہ پہاڑ کے بڑے ہی خوبصورت منظر ہیں۔ درمیان میں یہ ساری گہری کھائی ہے۔ دوستو ڈھونگا گلی میں ہی ایک اور سیاحتی مقام مشک پوری ٹاپ ہے، جس کی ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ میرے چینل اردو نالج پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹریک پر آپ بہت زیادہ مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دھوپ، بارش، دھند، بادل، اونچے اونچے پہاڑ اور درخت، سبزہ کے نظارے قابل دید ہوتے ہیں۔ ڈھونگا گلی میں سٹارٹنگ پوائنٹ پر کچھ ہدایات لکھی ہیں اور ایوبیا پارک میں ادویاتی پودے، درخت اور جانوروں کے بارے میں کچھ انفارمیشن درج ہے۔ ٹریک پر سیر کرنے کے لیے بہت کم قیمت پر ٹکٹ دستیاب ہوتا ہے، جس کی قیمت پاکستانی ٹورسٹ کے لیے 20 روپے جبکہ غیر ملکیوں کے لیے 500 روپے ہے۔ برطانوی دور میں ڈھونگا گلی ہل اسٹیشن ایک سینیٹوریم کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس میں ایک ہوٹل، پوسٹ آفس اور ایک چھوٹا چرچ تھا۔ موسم گرما کے دوران اب بھی یورپین اس علاقے کا وزٹ کرتے ہیں۔ پائپ لائن ٹریک کو پانی کی فراہمی کے لیے 1892 تا 1900 عیسوی میں برطانوی دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس ٹریک کا مقصد مری کنٹونمنٹ میں فوجی یونٹس کو پانی کی فراہمی تھا۔ اس مقصد کے لیے کچھ یونٹس کو مشک پوری کے قدرتی چشموں سے بارش کے پانی اور برف سے پگھلنے والے پانی کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تاکہ مری میں موجود فوجی یونٹس کو پانی کی فراہمی کی جا سکے۔ پائپ لائن ٹریک کے اینڈنگ پوائنٹ سے چند قدم پہلے ایک برج پر کچھ نقش بنے ہوئے ہیں جو برطانوی دور کے ہیں، اور برطانوی دور میں ہی یہاں پر موجود برٹش فوجیوں نے اس ٹریک کی تعمیر کے وقت یہاں پر یہ نقوش بنائے۔
کیونکہ رائل اسکاٹس گریس برٹش آرمی کی ایک برانچ تھی اور واٹرلو کینیڈا کا ایک شہر ہے۔ یہ نقوش برطانوی حکومت کے فوجی نشانات ہیں۔ چار کلومیٹر کا ٹریک پیدل سفر کر کے ہم اختتام پر پہنچنے والے ہیں۔ لکھا 4 تھا، ہمیں نہیں لگتا 4، ہمیں تو زیادہ ہی لگتا ہے 4 سے کہیں زیادہ ہی ہوگا یہ۔ بالآخر ہم اس کے اینڈنگ پوائنٹ پر پہنچنے لگے ہیں۔ اس سے آگے یوبیا پارک ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ اس پائپ لائن ٹریک کے اختتام پر ایک موٹر ٹنل بھی ہے، جس کی تعمیر بھی برطانوی دور میں 1891 عیسوی میں ہوئی۔ اس ٹنل کی لمبائی تقریباً 250 فٹ ہے۔ یہ ٹنل کچرے سے بھری ہوئی تھی، مگر 2020 میں اس ٹنل کو صاف کیا گیا اور انگریز دور کی اس ٹنل کو ٹورسٹ کے لیے بحال کر دیا گیا۔ اب اس ٹنل میں لائٹیں نصب ہیں جو ٹورسٹ کو دل فریب نظارہ پیش کرتی ہیں۔ ڈونگا گلی میں یہ سیاحتی مقام بہت دل فریب ہے اور روزانہ بہت زیادہ ٹورسٹ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ کھیوڑے دے وچ بھی راہ نکلے پانی کھیوڑا گئے بڑا کھیوڑے کا بھی میں بڑا مردبرس منظر دوستو، میرا یہ سفر 2 دن کا تھا۔ اس سے پہلے میں مشکپوری ٹاپ کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ دوسرے دن میرا سفر امبریلا واٹر فال کا تھا، جس کی ویڈیو اس کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں اور میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب ضرور کریں۔